امام احمد بن حنبل بہت بڑے اسکالرز گزرے ہیں. امام احمد بن حنبل کے بارے میں جانتے ہیں نا, ان کی بیس پر بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے. تو وہ نکلے حدیث کے لیے, تو چلے گئے اور مسجد میں رات کو سو گئے. اس زمانے میں فیس بک تو نہیں تھا, انسٹاگرام نہیں تھا, nobody knew who he was. تو مسجد کا جو خادم تھا اس نے بولا یہ کوئی وقت نہیں ہے, باہر نکلو مسجد سے. ان کو اٹھا کے جو ہے نا مسجد سے باہر کر دیا, تو باہر مسجد کے سو گئے. تو ایک بندہ آیا اور اس نے بولا کہ آپ باہر کی سو رہے؟ بولا مسجد کے خادم نے باہر نکال دیا, اس لیے میں مسافر ہوں, چلتا ہوا آیا ہوں, رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو بولا آپ میرے گھر پہ آئیے. اس نے آپ کے گھر پہ؟ ہاں آپ میرے گھر پہ, آپ میرے مہمان ہیں, میں آپ کا خیال رکھوں گا. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں رات کو لیٹا ہوا تھا اور وہ جو شخص تھا جس نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا وہ آٹا گوندھ رہا تھا اور بار بار ایک الفاظ پڑھا تھا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو امام احمد بن حنبل who was an امام, knowledgeable scholar, انہوں نے بولا کہ ہر چیز کا عمل بیکار نہیں ہوتا, اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں نے رات بھر آپ کو دیکھا کہ آپ آٹا گوندھ رہے تھے, کام کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے تھے, تو آپ نے کبھی اس کا فائدہ دیکھا ہے؟ اپنی زندگی میں اس کا کوئی اثر دیکھا ہے؟ تو اس شخص نے بولا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے الحمدللہ میں نے جو بھی مانگا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, لیکن میری ایک خواہش ہے جو ابھی رہ گئی ہے, اور وہ یہ خواہش یہ ہے کہ میں جو احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں, اور ابھی تک نہیں ملاقات ہوئی ہے. اور امام احمد بن حنبل نے بولا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے مسجد سے نکالا اور تیرے گھر لے آئے, یہ تیری دعا کا نتیجہ ہی ہے, تیرے استغفار کا نتیجہ ہے. اس لیے آپ اور میں رو رہے ہوتے ہیں, دعا کر رہے ہوتے ہیں, جاب نہیں ہے, گریڈز نہیں ہیں, ایڈمیشنز نہیں ہیں, فلاں نہیں ہے. اس لیے امام حسن بصری بہت بڑے تابعی رہے, اور ایک شخص آیا, اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے, ایک شخص آیا کہ امام مجھے اولاد نہیں ہو رہی, مجھے بچے نہیں ہو رہے, میں کیا کروں؟ انہوں نے بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اچھا چلے گئے. ایک آیا, میرا بزنس نہیں چل رہا, I'm not getting any money out of it, what do I do? امام حسن بصری نے بولا آپ استغفار کریں. تیسرا بندہ آیا کہ بارش نہیں ہو رہی, میں کیا کروں؟ میں استغفار کریں. تو جب 3-4 لوگ آئے اور انہوں نے استغفار کرنے کے لیے بولا, ان کو سیم ایڈوائس دی, تو اسٹوڈنٹ سے جانے کے بعد بولا کہ ہمیں یہ بہت سٹرینج بات لگی ہے, عجیب بات لگی ہے کہ 3 لوگ مختلف پریشانیوں کے ساتھ آئے ہیں اور آپ نے 3-4 لوگوں کو ایک ہی ایڈوائس دی, استغفار کریں. Why is that? تو امام احمد بن حنبل نے بولا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی سورہ نوح کی, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, کہ اگر تم استغفار کرو گے, اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ تمہارے لیے باغات پیدا کر دیں گے, تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اولاد دیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بچھا دیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو پسند کرتا ہے, اس نوجوان کو پسند کرتا ہے جو گناہوں کی ہر پاسبلٹی ہوتے ہوئے, گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں یہی کہتے ہیں فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ کیا اس نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ جنت نہیں دیکھی. کیا اس نے جہنم دیکھی ہے؟ یا اللہ اس نے جہنم بھی نہیں دیکھی. کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں یا اللہ تجھے بھی نہیں دیکھا. تو ارے یار تم گواہ رہنا, میں نے اس کو معاف کیا. یہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا, بولتے کچھ لوگ تو ایسے ہی آ گئے تھے, بولتے نہیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی ناکام نہیں رہے گا, تو میں نے ان سب کی گناہ معاف کی. تو یہ جو محفلیں ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ جو بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت بڑی برکت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو. نہ سامنے بیٹھنے والا آپ کے کوئی بہت ہی پارسا اور بہت ہی علم والا یا بہت ہی گناہوں سے پاک ہے, اور نہ آپ زندگی میں کبھی اس طرح سے ہوں گے, لیکن آپ کا توبہ کرنا, آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا with all these challenges around, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. تو شیطان آپ کو یاد دلائے گا کہ تم تو اتنے گنہگار ہو, تم کیا نمازیں پڑھو گے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے تم زمین اور آسمان بھر دو گے, اور اگر سچے دل سے میری طرف آؤ گے
توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ گناہ معاف کر دیں گے. اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالی گناہ معاف نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میں ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.